نحمده ونصلي علی رسول الکریم۔ قابل احترام بھائی دوستو، پہلے زمانے میں لوگ مخلوق کے اختلاط سے تنگ آتے تھے تو وہ پھر گوشہ نشینی اختیار کرتے تاکہ اللہ کی ذات کو یاد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ علیحدہ ہو جاتے لوگوں سے، جنگل میں بھی چلے جاتے، ایسی جگہوں پر جہاں انسان نہیں پہنچتا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ یکسوئی، تنہائی، کہ تنہائی اور یکسوئی میں اللہ کو یاد کریں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ پر کوئی صاحب رہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ میں ان سے ملوں، تو میں بھی اس پہاڑ پر گیا تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بالکل منحنی، بالکل کمزور، چہرہ روشن، لیکن کوئی کھانا پینا اور زندگی گزارنے کے اسباب کوئی نہ، اور عبادت میں لگے ہوئے۔ میں بیٹھ گیا پاس جا کر کہ ذرا متوجہ ہوں تو میں بھی کچھ دعا کے لیے کہہ دوں، برکت حاصل کروں۔ تو کافی دیر کے بعد متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو، ایک مقصد کی خاطر میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک دروازہ ہے جو میں کھٹکھٹا رہا ہوں اور سالوں سے، کب سے، اور اب جب کہ میرا مقصود قریب ہے تو اب تم آ گئے، تو بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں، تو انہوں نے کچھ باتیں کی، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تو کہتے میں پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ تو اس طرح کے مجاہدات، حالانکہ شریعت میں ایسے مجاہدات کی ممانعت بھی ہے، لیکن اللہ سے محبت کا ایسا جذبہ اور جوش اٹھتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں، سب کچھ چھوڑ دوں۔ محبت الہی جب غالب آتی ہے نا، پھر اور نہیں کچھ کرنے کے قابل رہتا ہے انسان، ہر چیز سے دل کو چاٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز۔ تو ہمارے لیے اس زمانے کے اندر جو ہمیں جو مشائخ نے طریقہ بتایا سلوک کا، وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ ہے خلوت در انجمن، ایسی تنہائی جو مجلس کے اندر ہو، یعنی اپنے دل کو ایسا بنا لینا کہ مجلس سے بھی اثر نہ لے، کسی کی بات سے بھی اثر نہ لے، وہ اپنے آپ کو تنہا ہی سمجھے اور اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ یہ بڑا کمال ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی محنت کرے تو یہ ملکہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو اختلاط عوام الناس کے ساتھ ہے وہ کم از کم رکھا جائے۔ انسان اپنے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا کرتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ دوست ان کو بنایا جائے۔ ہمارے شیخ ذوالفقار احمد صاحب اور ایک اور تھے،
نصرت صاحب ایک کمرے میں رہتے تھے ہاسٹل میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہفتہ گزر جاتا اور ہم آپس میں کوئی بات نہ کرتے، ایک ہفتہ گزر جاتا۔ میں نے کہا کیسے گزارا کرتے؟ کہنے لگے بس ہفتے میں ایک دن بس تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ کر طے کرتے کہ کھانا کون پکائے گا، کپڑے کون دھوئے گا، جو بھی چھوٹے چھوٹے کام، تو باریاں مقرر کر دیتے اور پھر کوئی بات نہیں کرتے۔ میں کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ بس ہم ہر وقت ہی وہ وقوف قلبی رکھتے ہیں، ہر وقت بس دل کی طرف دھیان، اپنے دل کی طرف، نہ بات چیت، نہ گفتگو، نہ سودا خریدنا، نہ بازار جانا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ طریقہ ہے کہ وقوف قلبی رکھا جائے، کہ آدمی رہے مجلس میں، چھوڑے نا، جب شریعت منع کرتی ہے تو پھر چھوڑے نا اپنے ماحول کو، معاشرے کو، ماں باپ کو، اولاد کو چھوڑ کر تنہا نہ ہو جائے، بلکہ ان کے اندر رہتے ہوئے دل ایسا بنائے، دل پر ایسی محنت کرے، اور گفتگو سے پرہیز کرے، گفتگو تو بہت دل کو لے ہی جاتی ہے، اس کے اثرات دیر تک دل پر رہتے ہیں۔ جو آدمی بولتا ہے نا یا جو سنتا ہے، دیر تک اس کے اثرات دل پر رہتے ہیں۔ تو یہ دو ایسی باتیں ہیں، گفتگو سے پرہیز اور لوگوں سے کم ملنا۔ فرمایا کہ یہ اس زمانے کا مجاہدہ ہے کہ شریعت کی حدود میں بھی رہے، جو احکامات شریعت کے، ہم کو تو نہیں چھوڑنا، لیکن اللہ کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ چھوڑے، یا سب کو چھوڑے گا تو بلکہ اللہ کی محبت چھڑا دیتی ہے، ایسی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، نہ کھانے کا پتہ، نہ لباس کا پتہ، کھانے کی طرف التفات نہیں ہوتا، جو مل گیا کھا لیا، نہ ذائقے کا پتہ۔ تو یہ نشانی ہے، یہ بے رغبتی حاصل ہونا نشانی ہے کہ محبت الہی دل میں جگہ بنا رہی ہے، کیونکہ اللہ سے محبت جب ہوتی ہے تو پھر غیر جو ہے اس کا غیر وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ بھول میں رہتا ہے اکثر آدمی نا، بھول میں رہتا ہے، کسی پوچھی جائے تو اس کو یاد ہی نہیں آتی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں دفتر میں گیا، انہوں نے میرا نام پوچھا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا نام کیا ہے، اپنا نام بھی بھول گیا۔ یہ اللہ کی محبت چھا جاتی ہے کہ اپنا نام ہی بھول گیا۔ ہمارے کہ مجھے پھر پوچھنا پڑا، میرے ساتھ تو صاحب گئے تھے، اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی میرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا نام تو حضرت صاحب ہے۔ انہوں نے بھی نام نہیں بتایا، حضرت صاحب۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آدمی کا دل خالی ہو رہا ہے اور اس میں اللہ سے محبت آ رہی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور وہ جو حکم ہے اللہ کا کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ، وہ حکم تو قائم دائم ہے، تو اس سے پھر وہ حکم بھی پورا ہو جاتا ہے کہ اپنے دوست ایسے بناؤ جو سچے لوگ، جن کا عمل اللہ کی یاد دلانے والا۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سچوں کے ساتھ۔ اگر کہیں ایسے لوگ مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔
تو صحبت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صحبت تو جانوروں کی بھی انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بکری چرانے والے لوگ ہیں ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور گھوڑے والوں کے اندر کبر۔ تو اگر جانور اتنا اثر ڈالتے ہیں تو انسان کتنا ڈالے گا؟ فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہ دے تو بھائی خوشبو تو سونگو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مشک آ گیا کہیں سے، تو فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو بانٹ دے، تو کوئی ملا نہیں۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ انہوں نے عرض کیا کہ میں بانٹ دیتی ہوں، خاموش رہے، ان کو بانٹنے کا نہیں کہا۔ پھر دریافت کیا کوئی ہے جو اس کو بانٹ دے، تو اہلیہ محترمہ نے پھر کہہ دیا۔ تو فرمایا میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ جو مشک ہے اس کا نفع تو سون ہے، خوشبو ہے، تو جب تو بانٹے گی تو تجھے اس کی خوشبو ملے گی اور تیرا حق نہیں ہے، تو مسلمانوں کی چیز ہے، تو تمہیں اپنے حق سے زیادہ خوشبو ملے گی۔ تو نہیں، ان کو نہیں کہا۔ تو ایک اچھا دوست اس کی مثال خوشبو والے جیسی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ دے تو خوشبو تو انسان کو حاصل ہوگی، اور فرمایا جو برا دوست ہے اس کی مثال لوہار کی ہے، لوہار، کہ وہاں انسان جائے اس کے پاس اٹھے بیٹھے، وہ کچھ بھی نہ اس سے لے تو دھواں اور آگ کی چنگاڑی تو ہے، دھواں بھی سونگے گا، اور مفہوم بتا رہا ہوں، اور آگ کی چنگاڑی سے کپڑے بھی جھلس سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا دوست چننے میں اس زمانے میں نا خاص طور پر جتنے نوجوان بولے والے جو ہے نا گڑبڑ کا ہو جاتے ہیں نا، کوئی سگریٹ پینے کو بس بیٹھتا ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، چاہے نہ چاہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا واقعہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے 199 قتل کیے، 99۔ تو ایک اللہ والے کے پاس گئے کہ میں ہم توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والے ذرا بھی اتنے میچور نہیں تھے، پختہ اپنے علم میں، انہوں نے تو وہ ڈانٹا، ارے تم نے 99 قتل کر دی، تیرا کیا بنے گا؟ وہ صاحب تھے غصے والے، انہوں نے کہا اچھا میرا کچھ نہیں بنے گا، چلو اس کو بھی قتل کر دو، جس سے مشورہ لینے کے اس کو بھی قتل کر، 100 پورے ہو گئے۔ پھر ایک وقت گزرا کہ پھر سوچ آئی کہ کچھ کرنا چاہیے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر ایک اور اللہ والے کے پاس، عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں، تو اپنی جگہ بدل لے۔ اب اس میں بھی یہی نقطہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ رہتا تھا جہاں لوگ ظالم تھے یا قاتل تھے، یا جن کی صحبت سے یہ ہوا کہ اس نے 100 قتل کیے، تو اس کو فرمایا اس عالم نے کہ تو فلاں نیکوں کی بستی ہے، تو وہاں چلا جا۔ تو وہ مان گئے، ماننا بھی تو اصل ہے۔ وہ مان گئے تو ادھر چل پڑے، تو راستے میں موت آ گئی، تو فرشتے لینے آ گئے، دونوں طرح کے، جنت والے بھی اور جہنم والے۔ جہنم والوں نے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے کہ اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں۔ جنت والوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے کہ اس نے چل پڑا نیک بستی کی طرف۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا، فیصلہ کیا کہ ناپ لو، اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اور اگر نیکی کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے اس کی روح لے جائیں۔ روح کو نہ لے جایا جاتا ہے، اس کو ایک جگہ ملتی ہے علیین میں، جو ایسی ارواح جن کو اللہ معاف کر دے، جنت والے ہوں، یا سجین میں جو انہیں جہنم میں جانا۔ تو جب ناپا گیا
تو فرمایا کہ زمین تو قریب تو وہ برے لوگوں کی بستی کے تھا، لیکن جب ناپ رہے تھے تو اللہ نے زمین کو حکم دی تھی، تو نیک لوگوں کی طرف والی زمین سکڑ گئی، تھوڑا فاصلہ ہو گیا، اور جنت والے اس کو لے گئے۔ تو ایسے اتنے واقعات ہیں حدیث کے اندر ہر جگہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت بہرحال فائدہ دیتی ہے، وہ برے کی صحبت نقصان دیتی ہے۔ تو دیکھ بھال کر اپنے مجلس اپنے دوست بنائے جائیں، اور اپنے ذہن کو آلودہ نہ ہونے دیا، دل کو کسی کی گفتگو سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ اس کی مشق یہ مراقبہ اسی لیے کراتے ہیں تاکہ مشق ہو جائے دل کو خالی رکھنے کی، یا دل میں اللہ آ جائے، اس کا دھیان آ جائے، اس کی خوب مشق کی، خوب مشق کی۔ فرمایا کہ ایمان والے تم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو مراقبہ ہے اور جو دل کا ذکر ہے، یہی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یاد تو ہے دل کا فعل، جو زبانی اذکار ہے وہ مسنونہ اذکار ہیں، ان کا ثواب اجر ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگ کہتے وہ تو پڑھنا ہے، یاد کرنا تو دل کا فعل ہے۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ اس کی نیت اور ارادہ کریں، ہاں جی، اور اپنے اوقات کو گزاریں اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں۔ اور جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کریں گے دل سے، تو سکینہ نازل ہوگی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ جل شانہ سکینہ نازل کرتا ہے۔ وہ جو سکینہ ہے وہ پھر دل کو بدلتا ہے۔ تو یاد الہی کا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اس شخص پر، اس مجلس پر جہاں اللہ کو یاد کیا۔ اور ایسے مجالس جہاں اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا، ایک جگہ تو وہ ایسے ہے جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھے ہوں، اس کی پھر دعا بتلائی کہ ایسی مجالس میں اگر بیٹھے تو پھر اٹھتے ہو کہ یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ پھر یہ دعا تاکہ مجالس کے برے اثرات سے بچ نکلے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ان پر توجہ کریں کہ دل میں